کھڑی ہیں رن میں حسین تن میں چھا رہا ہے، کھڑی ہیں رن میں حسین تنہا، اندھیرا آنکھوں میں چھا رہا ہے، تمام پروانے سو چکے ہیں، چراغ بھی جھلملا رہا ہے، کھڑی ہیں رن میں شہادت سے مصطفیٰ پر بدل گئے جہاں کے تیور، شہادت مصطفیٰ پر بدل گئے دو جہاں کے تیور، زمین بھی خون اگل رہی ہے، فلک بھی آنسو بہا رہا ہے، کھڑی ہیں رن میں حسین تنہا، اندھیرا آنکھوں میں چھا رہا ہے، کھڑی ہیں رن میں یہ حال بیمار کربلا ہے، نہیں ہے پرسان حال کوئی، یہ حال بیمار کربلا ہے، نہیں ہے حال کوئی، غریب قیدی کے پوچھنے کو بس ایک وجہ ہے جو آ رہا ہے، کھڑی ہیں رن میں حسین تنہا، اندھیرا آنکھوں میں چھا رہا ہے، کھڑی ہیں رن میں پلا ہے آواز فاطمہ میں، جو تن پڑا ہے زمین پہ بے سر، پلا ہے آواز فاطمہ میں، جو تن پڑا ہے زمین پہ بے سر، سوار دوش نبی کا سر ہے، وہ سر جو نیزے پہ جا رہا ہے، کھڑی ہیں رن میں حسین تنہا، اندھیرا آنکھوں میں چھا رہا ہے، تمام پروانے
تنہا اندھیرا آنکھوں میں چھا رہا ہے، کھڑی السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی ہم نوحہ خاں سے جو سمینہ رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم سلام سن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہیں سبیہ اخلاق صاحبہ، ان سے ہم دوبارہ اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، عاشورہ کی تاریخی پس منظر سے کیا مراد ہے، اس پہ کچھ وضاحت کریں۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے بیعت کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی، بیعت عربی میں اس کا مادہ باع، فروخت کرنا، بیچنا۔ بیعت کا مطلب ہے اگر انسان کسی کی بیعت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، اور یہ خالص اسلامی اصول پر کی جاتی ہے بیعت۔ غیر مسلموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیعت کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے۔ اس کے چند اصول ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ ایک اصول یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی بیعت جو شریعت کا پابند نہ ہو، جو فاسق و فاجر ہو اور جو دین کا مذاق اڑانے والا ہو، اس کی بیعت از روئے شریعت جائز ہی نہیں ہے۔ بیعت کو سمجھنا ضروری ہے، اور واقع کربلا کے پس منظر میں بیعت کا مطالبہ اور انکار بیعت یہ بہت اہم ترین پہلو ہیں اس سانحے کے، کہ اس حوالے سے علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہا کارید و رفت، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، کہ جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑا، علامہ اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں، جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑا اور آزادی میں زہر گھل گیا، مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو یہ ایک بادل کی طرح مدینے سے اٹھے، بادل کی طرح مدینہ سے اٹھے اور اٹھ کے سرزمین کربلا پر برسے، اور وہاں لال در ویرانہا کارید و رفت کے ویرانے میں پھول کھلا دیے، خوبصورت پھول کھلا دیے، اور صحرا میں نقش اللہ لکھ دیا۔ اس کا پس منظر اس طرح ہے، بہت مختصر، کہ جب 60 ہجری میں رجب 60 ہجری میں امیر شام کا انتقال ہوا، وہاں سے اس واقعے کی ایک تحریک، ایک محرک شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی، اس سے پیچھے اگر ہم جائیں، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا حوالہ دیتی چلوں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تحریک کو جنم دیا، اس تجویز کو جنم دیا جو کہ جائز نہیں۔ جس جذبے کے تحت یہ تحریک، یہ تجویز پیش کی گئی کہ یزید کو ولی عہد بنایا جائے، وہ جذبہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں وہ جذبہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اس کے علاوہ یزید خود جس کردار کا مالک تھا، فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا اور دین کا مذاق اڑانے والا تھا، جو اس کے شب و روز سے سب کے سامنے تھے، اس حوالے سے کسی طرح بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حسین ابن علی اس کی بیعت کریں گے۔ مغیرہ ابن شیبہ کا نام ہے تاریخوں میں، کوفے کا گورنر تھا، اس کو امیر شام نے جب گورنری سے معزول کیا تو اس نے اپنی گورنری کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی تجویز پیش کی امیر شام کے سامنے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ ولی عہد نامزد کر دیجئے۔ وہ ان کے دل میں پہلے سے آرزو تھی، اور اس کی تجویز پیش کرنے سے اس آرزو کو ایک طرح سے حرکت ملی، اور انہوں نے 53 ہجری سے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ 7 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں یزید کی ولی عہدی کے لیے راہیں ہموار ہوتی رہیں، مصر میں، شام میں، عراق میں، مکہ میں، مدینہ میں، سب علاقوں میں۔ بالکل مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں، خلافت و ملوکیت میں آپ پڑھ لیجئے، اس میں کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ رشوتیں دے کر، خون خرابے کا ڈراوا دے کر، لوگوں کا خون بہا کر، ڈرا کر، دھمکا کر، ہر حربہ آزمایا گیا یزید کی بیعت کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، 53 ہجری سے 60 ہجری تک۔ 60 ہجری کو جب امیر شام کا انتقال ہوا
تو یہ رجب کی آخری تاریخیں ہیں، 26 رجب. ولید ابن عتبہ جو مدینے کا گورنر ہے، اس کو یزید کا خط ملتا ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں خلیفہ ہوں جی. اور اہل مدینہ سے میری بیعت طلب کرو، اور خصوصاً حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر، یہ تینوں ایسے ہیں کہ ان سے ضرور بیعت طلب کرو. ولید کو جب یہ خط ملا تو وہ بہت پریشان ہوا. ولید امام کے مرتبے سے آگاہ تھا، ان سے وہ عافیت پسند بھی تھا اور ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ، اور یزید نے یہ بھی لکھا تھا خط میں کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر تن سے جدا کر کے مجھے بھیج دو. اچھا. ولید ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ خون حسین سے رنگے کسی بھی طرح، کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام پچھلے 7 سالوں میں بہت واضح طور سے اپنے موقف کا اظہار کر چکے تھے. جب بھی ولی عہدی کی نامزدگی کا معاملہ سامنے آتا تھا، بیعت کا معاملہ سامنے آتا تھا، جگہ جگہ امام نے اپنے موقف کا بہت واضح طریقے سے اظہار کیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ شرابی ہے، وہ اس کے شب و روز دنیا کے سامنے ہے، اور میں نے آغوش عصمت و طہارت اور خاندادہ وحی میں پرورش پائی ہے، میں اس کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا. یزید کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت پر اس لیے اصرار تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایک مہر تصدیق ثبت ہو جائے میری خلافت پر، کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو میں تمام مسلمانوں کا متفق ایک ایسا خلیفہ بن جاؤں گا کہ پھر میری خلافت پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا، اور میں جو چاہوں گا حلال قرار دوں گا، جو چاہوں گا حرام قرار دوں گا، اور جو کچھ میری مرضی آئے گی میں کروں گا. تو امام جگہ جگہ بتا چکے تھے کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا. 60 ہجری سے 2 سال پہلے بھی موقع حج پہ امام نے اپنے خطبے میں یہ واضح کر دیا تھا. سب کو پتا تھا کہ امام بیعت نہیں کریں گے. ولید کو جب یہ خط ملتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے، مروان کو بلاتا ہے. مروان اس کا رشتہ دار ہے، دونوں کے تعلقات آپس میں کشیدہ ہیں، لیکن اس معاملے میں ولید نے مروان کو بلایا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی سانحے کی مکمل ذمہ داری میرے اوپر آئے. اس نے مروان کو بلایا اور مشورہ طلب کیا اور کہا کہ یہ اس طرح مجھے خط ملا ہے. دونوں نے ایک مشورہ کیا کہ قاصد کو بھیجتے ہیں اور امام کو بلاتے ہیں. قاصد گیا. اس وقت سید الشہداء مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور عبداللہ ابن زبیر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ گفتگو فرما رہے تھے. قاصد آیا، ولید کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو بلایا ہے، دارالامارہ میں طلب کیا ہے. امام نے اس سے فرمایا کہ تم چلو ہم آتے ہیں. اس کے بعد ان دونوں کا مکالمہ کچھ اس طرح تاریخ میں رقم ہے کہ امام نے فرمایا، عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت ولید تو کسی سے ملاقات نہیں کرتا، رات کا وقت ہے، اس وقت ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے بیعت کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ خبر عام ہو گئی تو مدینے میں ایک تحریک نہ پیدا ہو جائے اور لوگ مختلف طریقے سے رد عمل کا اظہار کریں گے. وہ اس سے پہلے ہماری بیعت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ایسا ہی تھا. امام گھر تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ بنی ہاشم کے 30 جوانوں کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لے کے گئے اور یہ فرمایا کہ تم دارالامارہ کے دروازے کے باہر کھڑے رہنا اور میں اندر جاؤں گا. ہرگز کسی قسم کے جنگ و جدل کا ارادہ نہیں تھا امام کا، صرف اپنی حفاظت کی خاطر ان نوجوانوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، کیونکہ زمانہ بہت پراشوب تھا اور امام پچھلے کئی سالوں کے حالات دیکھ رہے تھے. 30 نوجوانوں کو دارالامارہ کے دروازے کے باہر کھڑا کیا، آپ اندر تشریف لے گئے. ولید تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، سلام کیا اور تعظیم کی ولید نے اور اپنے پاس بٹھایا، اور اس کے بعد ولید کا خط پیش کیا اور معاویہ کے انتقال کی خبر دی. امام نے کلمہ استرجاع اپنی زبان سے ادا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور خط پڑھ کر امام سمجھ گئے کہ خط میں کیا مفہوم ہے، کیا مطالبہ ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو بیعت کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس طرح رات کی تاریکی میں، خاموشی میں، تنہائی میں نہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے نہ میرے لیے یہ مناسب ہے کہ اس وقت اتنے اہم موضوع پر بات کی جائے. کل صبح ہونے دو، صبح ہوگی، دیکھا جائے گا. عوام الناس کو جمع کرو، سب کو بلاؤ اور علی رؤوس الاشہاد سب کے سامنے اس اہم معاملے پر بات ہوگی. ولید مان گیا. تو اس کے بعد امام تشریف فرما کھڑے ہوئے اور
واپسی کا ارادہ کیا کہ مروان نے کہا اگر اس وقت یہ تیرے قابو سے نکل گئے تو پھر کبھی یہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، یا تو ان سے بیعت طلب کر لے ورنہ ان کا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ امام کو جلال آ گیا، امام کی آواز بلند ہوئی اور مروان کی مذمت امام نے فرمائی، اور اس کے بعد کہا خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، یہ مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ امام کی آواز جب بلند ہوئی، دارالعمارہ کے دروازے پر جو 30 نوجوان کھڑے تھے وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے اور تلواریں نکل آئیں، لیکن امام نے ہدایت کی ہم کسی طرح جنگ و جدل میں پہل نہیں کرنا چاہتے، اور تلواریں نیام میں رکھوا کر امام باہر تشریف لے آئے۔ اگلے 2 دن سفر مدینہ اختیار کرنے سے پہلے 2 راتیں امام نے روضہ رسول پر گزاری ہیں۔ اور یہاں یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے کہ سن 60 ہجری کی شب معراج 27 کی رات امام نے سید الشہداء نے اپنے جد کے روضے پر گزاری ہے، اور معراج کے وہ تمام انوار، معراج کی وہ تمام باتیں، وہ اولو الامر کی تقرری اور اس رات کی طاقت توانائی کو کشید کیا ہے سید الشہداء نے اپنے جد کے روضے سے، اور وہیں عبادت، مناجات اور دعا کی پروردگار کے حضور کے پروردگار ایک اہم معاملہ میرے درپیش ہے، تو میری ہدایت فرما کہ میں کیا راہ اختیار کروں، کیا راستہ اختیار کروں، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، میری رہنمائی فرما۔ آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھا ختمی مرتبہ خواب میں تشریف لائے ہیں۔ تاریخوں نے لکھا ہے، روایات میں ہے کہ خواب میں تشریف لائے ہیں، ارد گرد فرشتے ہیں، سینے سے لگایا، فرزند کو پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے میوہ دل، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سرزمین عراق میں اپنے خون میں لوٹ رہے ہو، اور تمہیں نکلو اور عراق کی طرف جاؤ۔ اور مختصر یہ کہ فرمایا کہ اور اکیلے مت جانا، بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ جی سید الشہداء کی جب غنودگی سے آنکھ کھلی تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے کیا اشارہ ہے، یہ میرے لیے کیا ہدایت ہے کہ وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وعدہ طفلی سب جانتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جناب ام سلمہ کے پاس وہ شیشی تھی جو ختمی مرتبت نے ان کو عطا کی تھی، جس میں کربلا کی خاک تھی، اور کہا تھا کہ ام سلمہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں عراق میں شہید ہو گیا۔ بالکل مختصر آپ کے سامنے سید الشہداء نے جب یہ خواب دیکھا سمجھ گئے کہ یہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، ان کے لیے راہیں بالکل واضح ہو گئی، صاف ہو گئی، اور وہ وہاں سے اپنی والدہ گرامی کی قبر مبارک پر گئے، ان سے رخصت ہوئے، اپنے بھائی کی قبر مبارک پر گئے، وہاں رخصت ہوئے، اس کے بعد گھر آئے اور اپنے اہل خانہ کو اپنا خواب بھی بتایا اور یہ پورا بیعت کا معاملہ بھی بتایا، اور سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا۔ سامان سفر راتوں رات تیار ہو گیا۔ ادھر ولید نے یزید کو خط میں لکھ دیا کہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور وہ ولید یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مدینے سے چلے گئے ہیں، کیونکہ جب اس نے اپنا قاصد گھر بھیجا تو سید الشہداء روضہ رسول پر تھے۔ ولید نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ میرے ہاتھ خون حسین سے رنگنے سے بچ گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یزید نے ولید کو معزول کر کے مروان کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا۔ سامان سفر تیار ہوا، اور سب تاریخوں میں ہے کہ ایک بچی جو بیمار تھی، سید الشہداء کی 7 سالہ بچی جناب فاطمہ صغریٰ، ان کو چھوڑا، وہ اپنے باپ کی جدائی میں تڑپتی رہیں، روتی رہیں، ان کو چھوڑا، اور قافلہ لے کر مدینے سے 28 رجب کو مدینے سے عورتوں اور بچوں کے ساتھ سید الشہداء نے مکے کا رخ کیا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ مدعا عائش سلطنت بودے اگر، مدعا عائش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے با چنی ساما سفر۔ اگر ان کا سید الشہداء کا مقصد سلطنت ہوتا، تخت و تاج ہوتا، تو وہ اس سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے، اس فوج کے ساتھ سفر نہ کرتے جس میں 3 سال کی بچی ہے، جس میں 6 مہینے کا بچہ ہے، جس میں خواتین ہیں، جس میں بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی ہیں۔ جی بالکل۔ اس قافلے کے ساتھ سید الشہداء 3 شعبان کو مکہ پہنچے ہیں۔ مکہ میں تاریخوں نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے آبائی گھر میں قیام فرمایا، کچھ نے لکھا ہے شیب ابی طالب میں قیام فرمایا، اور شیب ابی طالب وہ جگہ ہے جہاں 3 سال تک ختمی مرتبت نے وہ مشکل وقت گزارا، بھوک اور پیاس کا، جب محاصرہ تھا قریش کا۔ تاریخ میں موجود ہے یہ بات۔ گویا
امام حسین اپنے خانوادے کی، اپنے اصحاب کی تربیت فرما رہے ہیں کہ آئندہ مشکل وقت آنے والا ہے، صحیح، مشکل وقت آنے والا ہے۔ 4 مہینے اور 8 دن مکے میں قیام کرتے ہیں تقریباً، اور اس دوران اہل مکہ بہت خوش ہیں کہ سید الشہداء ہمارے درمیان ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ جی، عبداللہ ابن زبیر بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور امام جگہ جگہ خطبے دیتے تھے اور اللہ کی احکامات بتاتے تھے، اور صاف بتاتے تھے کہ میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سنت کے احیاء کے لیے نکلا ہوں، میرا مقصد ہرگز تخت و تاج کا یا حکومت کا حصول نہیں ہے، اور کسی طرح بھی فتنہ و فساد پھیلانے کا حصول نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ظلم و ستم کا دور دورہ ہے؟ جی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر طرف تاریکی پھیل چکی ہے، انسان کو انسان کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ یہاں تک فرمایا اگر تم کسی دین و ملت کے ماننے والے نہیں بھی ہو تو انسانیت کے ناطے غلامی، انسانیت کے ناطے انسان کی غلامی سے انکار کر دو اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، بالکل، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اور جگہ جگہ ایک جگہ فرمایا کہ موت تو بنی آدم کے گلے میں ایسے ہے کہ جیسے ایک نوجوان دوشیزہ کے گلے میں خوبصورت گلو بند، موت کی طرف راغب کیا لوگوں کو۔ مکے میں قیام کے دوران بہت مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں، امام نے کوفے خط لکھا کہ میں مدینے سے کوفے آ گیا ہوں، اور کوفے کی حالت بھی تاریخ حالت ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ 700 قاضیوں نے، حفاظ قرآن نے قتل حسین کے فتوے پر دستخط کر دیے۔ کون حسین؟ وہ حسین کے جو فرزند رسول ہیں، وہ حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، وہ حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو آپ تاریکی اور ظلم و ستم اور خوف کا عالم اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کوفے میں خط پہنچا ہے امام کے قاصد کے ساتھ، تو اہل کوفہ بہت خوش ہوئے، اور اہل کوفہ نے خطوط لکھے، اور اتنے خطوط لکھے، پہلے 18,000 خطوط ملے، اس کے بعد 1,00,000 تک خطوط جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو امام نے اپنے معتمد خاص، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفے، اپنا خط بھیج کر دے کر، اور یہ کہا کہ مجھ تک تمہارے خط پہنچے، تمہاری آرزویں پہنچی، تمہاری خواہشیں پہنچی، میں اپنے معتمد خاص کو بھیج رہا ہوں، اور اگر انہوں نے مجھے تصدیق کر دی مجھ سے کہ تم لوگ ایسے ہی چاہ رہے ہو جیسے تمہارے خطوط مجھے دیکھیں یہاں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ امام نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، تاریخ کے ہر موڑ پر نہایت احتیاط سے حجتیں تمام کر کے، اور میں بھیج رہا ہوں، اور اگر انہوں نے مجھے یہ جواب لکھا تو میں تمہاری ہدایت کے لیے آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچے ہیں۔ مختصر یہ کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سید الشہداء کے نام کی بیعت ہو گئی، 18,000 افراد نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا سید الشہداء کو کہ اہل کوفہ نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ تشریف لے آئیے۔ لیکن یہاں کیا سانحہ ہوتا ہے کہ کوفے میں جب خبر عام ہوئی کہ مسلم بن عقیل کے نام پر حسین ابن علی کی بیعت ہو چکی ہے، تو یزید کو خط لکھا گیا کہ کوفے کا جو گورنر نعمان ابن بشیر ہے، انتہائی کمزور آدمی ہے، کسی طاقتور آدمی کو بھیج کہ حسین کے نام کی بیعت لے لی گئی ہے، تیری سلطنت خطرے میں ہے۔ بالکل، یزید نے نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا، اور وہ اس غداری اور دھوکے بازی سے کوفے میں داخل ہوا کہ اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا نقاب میں۔ اہل کوفہ سمجھے سید الشہداء آ رہے ہیں، خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے مرکب کے ساتھ ساتھ چلے، اور وہ سب کو دیکھتا چلا جا رہا تھا کہ کون ہے جو حسین کا حمایتی ہے۔ اور پھر اس نے وہ خوف اور ہراس کی پیدا کی کہ لوگوں نے نقص بیعت کیا اور بیعت سے پیچھے ہٹ گیا، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جان کا خوف، مال کا خوف، خون بہانے کے دھمکیاں، ڈور، زور، رشوتیں اور کیا کچھ حربے نہیں آزمائے گئے، مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، اور مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی۔ مختصر شہید ہوتے وقت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میری 3 وصیتوں پر عمل کرنا، ایک تو یہ کہ مجھ پر 700 درہم کا قرضہ ہے، میری تلوار اور زرہ بیچ کر یہ میرا قرضہ ادا کر دینا، دوسرا یہ کہ میری لاش کو ابن زیاد سے حاصل کر کے دفن کر دینا، تیسرا یہ کہ میرے بھائی کو خبر کر دینا کہ اہل کوفہ نے نقص بیعت کیا ہے، وہ بیعت چھوڑ چکے ہیں، اب آپ کوفے تشریف نہ لائیے گا۔
یہ تینوں وصیتیں جب ابن زیاد کے پاس پہنچی تو ابن زیاد نے کہا تلوار اور زرہ سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، تم لے جاؤ اور یہ لاش بھی ان کی لے جانا، لیکن تیسری وصیت پر ہم کبھی عمل نہیں کریں گے، ہم حسین ابن علی کو کبھی یہ خبر نہیں پہنچیں گے، بلکہ ہم ان کو یہاں گھیر کر لائیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا تھا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کو، اور ادھر مکے میں سید الشہداء نے حج کے لیے احرام باندھا ہے، لیکن خبریں مل رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ یزید کے جاسوس احرام میں خنجر چھپائے سید الشہداء کے قتل کے درپے مکے میں آ گئے ہیں۔ یہ وہ فرزند مکہ ہے، یہ وہ فرزند رسول ہے کہ جو طیب و طاہر اور پاک اور پاکیزہ ہیں، جنہوں نے وحی کی زبان چوسی ہے، جنہوں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکے کی حرمت خطرے میں ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا خون بہانے سے مکے میں جائے امن ہے، مکہ بلد الامین ہے، میرا خون بہانے سے مکے کی حرمت پر حرف آئے گا، تو آپ نے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے۔ امام تک مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر نہیں پہنچی۔ یہ خبر کہاں پہنچی؟ منزل ثعلبیہ پر پہنچی، جب امام کافی راستہ طے کر چکے تھے۔ منزل ثعلبیہ پر امام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ امام نے کلمہ استرجاع فرمایا، ادا فرمایا، اور تمام حالات امام کے سامنے واضح ہونا شروع ہو گئے اور پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ہر کا لشکر ملتا ہے، ہر کا لشکر ہر جو ہے وہ یزید کا بہت بڑا سپہ سالار ہے، اور اس کو یہ حکم ہے کہ حسین ابن علی کو گھیر کے کسی طرح کوفے لے کے آنا ہے، ان کو کہیں جانے نہیں دینا ہے۔ ہر کا لشکر بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی بھی زبانیں نکلی ہوئی ہیں۔ یہ ساقی کوثر کے فرزند ہے، انہوں نے مشکوں کے دہانے کھول دیے۔ عباس سب کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ خود جا جا کے پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے، جانوروں کے سامنے فرمایا 3 دفعہ تشت رکھنا، کیونکہ جانور ایک مرتبہ پانی نہیں پیتا۔ اب تک پانی کا پورا ذخیرہ ہر کے لشکر کو۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول گرمی کا سفر ہے، صحرا ہے، کہا نہیں، یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلانا ضروری ہے۔ پانی پیے ہر کے لشکر نے امام کی اقتداء میں نماز بھی ادا کی۔ اس کے بعد جب امام تشریف لے جانے لگے تو ہر نے امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا۔ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی جسارت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر نوکر تھا، فوجی تھا، جو اسے حکم ملا تھا وہ انجام بجا لا رہا تھا۔ امام کے منہ سے ایک جملہ نکلا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عرب کلچر میں یہ بہت بڑی بددعا سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ تو مرے۔ ہر نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے منہ سے تو یہ بات میں نے سن لی اور آپ نے میری ماں کا اس طرح ذکر کر دیا، لیکن میں آپ کی ماں کا ذکر بجائے درود و سلام کے بغیر نہیں کر سکتا، وضو کے بغیر میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کے دل میں ایک ایمان کی ایک چنگاری تھی، وہ نوکر تھا، ملازم تھا، اور تاریخوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ کس طرح اس کو جب وہ گھر سے نکل رہا تھا، جب بھی اس کو کچھ سائنز اینڈ سگنلز ملے تھے کہ یہ جو ہے یہ ہدایت کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال ہر نے کہا کہ آپ کو مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کہیں اور نہ جانے دوں اور میں آپ کی نگرانی کروں۔ ہر کا لشکر سید الشہداء کا لشکر پیرالل چلتا رہا اور ہر نے گویا نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ راستے میں نینوا کے میدان پر سید الشہداء کا گھوڑا رک گیا۔ 2 محرم کو سید الشہداء کا گھوڑا رک گیا۔ امام نے 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے بڑھنے سے راضی نہیں ہوا۔ آگے بڑھنے پر امام نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ غازریہ، کسی نے کہا کہ ماریا، پوچھا اور کوئی نام، کسی نے کہا کہ نینوا، پوچھا اور کوئی نام۔ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آگے آ کر کہا فرزند رسول اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر امام اپنے گھوڑے سے اتر آئے اور فرمائے کہ یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وعدہ طفلی نبھایا جائے گا۔ 2 محرم کو خیمے نصب ہو گئے، خیمے فرات کے کنارے نصب ہو گئے، اور امام نے ان کاشتکاروں کو جو وہاں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق تھا، ان کے مردوں کو بلایا اور ان سے وہ زمین خریدی۔
تاریخوں میں ہے کہ 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی اور وہ زمین خرید کر انہی کو ہبا کر دی. دیکھیے شریعت کے تمام اصولوں پر عمل کیا ہے آخری وقت تک فرزند رسول نے، بے شک کہ وہ سرزمین جہاں ان کی قبریں بنیں گی وہ انہوں نے خرید لی تھی ان سے اور انہی کو ہبا کر دی. ان کو 3 شرطوں پر کہا کہ ایک تو تم جب یہاں سے 8 دن کے بعد جب تم یہاں ہماری لاشیں پڑے ہوئے دیکھو گے تو ہمیں غسل و کفن دے کر ہمیں دفن کرنا، میرا بیٹا آئے گا تم اس کی مدد کرنا، کیونکہ امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے، تم اس کی مدد کرنا دفن کرنے میں. دوسرا یہ کہ یہاں کھیتی باڑی نہ کرنا، جہاں ہماری قبروں پر کھیتی باڑی نہ کرنا. اور تیسرا یہ کہ ہمارے زائر جو یہاں آئیں گے ان کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا. 3 شرطیں تھیں یہ، 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا. تو دیکھیے اہل عراق نے کس شان سے یہ وعدہ نبھایا ہے کہ وہ 3 دن تک کیسے کروڑوں لوگوں کو مہمان رکھتے ہیں. بالکل کہ جب اپنے گھر سے لوگ نکلتے ہیں زیارت کے لیے تو کھانا پینا سونا رہنا ہر چیز کے لیے، اور اہل عراق منتیں کر کے ان کی مہمانداری کرتے ہیں، ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں، ان کے جوتے پالش کرتے ہیں، ان کو ٹشو دیتے ہیں، ان کو کمبل دیتے ہیں، ان کے سونے کا رہنے کا اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. بالکل بے شک یہ مولا کا اعجاز. اب مختصر یہ کہ 2 محرم کو 3 محرم سے فوجیں آنا شروع ہوئیں اور 4 محرم کو شمر لائن کی فوج پہنچی. 3 محرم کو یہ فوج یزید کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ آپ اپنے خیمے فرات پر نہیں قائم رکھ سکتے، فرات سے خیمے اٹھا لیے جائیں. جی فرات سے خیمے اٹھا کر دور نصب کر دیے گئے. گویا پانی لانا مشکل ہو گیا، بہت سے لوگ تھے قافلے میں، بچے عورتیں، ہر وقت پانی کی ضرورت رہتی ہے. تو 7 محرم تک تو پانی لوگ لاتے رہے. 7 محرم تک بندش آب ہو گئی. 7 محرم تک یزید کی فوجیں فرات پر سب صف باندھ کر کھڑی ہو گئیں کہ فرزند رسول کے خیمے میں ایک قطرہ پانی کا نہیں جائے گا. 7 محرم سے شروع ہوا. پھر بھی تاریخوں نے لکھا ہے کہ جناب عباس اس دوران 3 محرم سے 7 محرم تک جس طرح پانی لاتے رہے، لڑ کے لاتے رہے، کئی دفعہ پانی لائے. 7 محرم کے بعد اب عمر سعد اور سید الشہداء کے مکالمے شروع ہوتے ہیں. وہی بیعت کا مطالبہ. عمر سعد لشکر کا سالار ہے اور عمر سعد وہ ہے کہ جس کو ابن زیاد نے رے کی حکومت کا لالچ دیا تھا کہ اگر تو حسین کا سر لے کر آئے گا تو تجھے رے کی سلطنت دی جائے گی. حالانکہ عمر سعد جانتا تھا، امام کے مرتبے سے واقف تھا، لیکن رے کی حکومت کی لالچ نے اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. اور یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے روز کربلا پہلا تیر پھینکا تھا اور کہا تھا تم سب گواہ رہنا کہ خیام حسینی کی طرف پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. فوج حسینی کی طرف سے حملہ 9 محرم کی رات کو حملہ ہونے کے آثار ہوئے. جی جب امام نے آثار دیکھے تو امام نے اپنے بھائی کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک شب کی مہلت دی جائے، کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ذکر الہی کو اور نماز کو، تسبیح کو، مناجات کو، حمد کو میں بہت محبوب رکھتا ہوں. آخری رات ہے، مجھے اس کی مہلت دی جائے کہ میں یہ رات عبادت میں گزاروں. گویا مولا نے عبادت میں گزاری، کچھ لوگوں کو مہلت دی. جی کس کو مہلت دی؟ ان لوگوں کو مہلت دی کہ جو صبح عاشور اپنے ہاتھ باندھ کر، ہور اس کا بھائی، اس کا غلام، اس کا بیٹا اپنے ہاتھ باندھ کر فرزند رسول کی خدمت میں آئے. اور ہور نے کہا کہ مختصر عرض کر رہی ہوں کہ فرزند رسول کیا میرا قصور معاف ہو سکتا ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میری بہت بڑی خطا ہے کہ میں آپ کو گھیر کے اس میدان میں لایا اور آپ کی پیاس اور آپ کی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار میں ہوں. فرزند رسول نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. یہ ان کے فرزند ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین کے فرزند ہیں. معاف کر دیا، ہر کو سینے سے لگایا اور کہا ہر آج تم کیسے وقت میں ہمارے مہمان ہوئے کہ ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے. صحیح بات ہے. جنگ کے آثار شروع ہوئے. جنگ شروع ہوئی. حملہ اولا میں 50 اصحاب شہید ہوئے. اس کے بعد ظہر کی نماز کا جب وقت آیا تو کچھ اصحاب امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام نے نماز خوف ادا کی. تیروں کی بارش ہوئی اور وہ لوگ بھی جو امام کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے شہید ہو گئے. زور سے اثر تک امام کی فوج کربلا کے میدان میں جاتی رہی. دیکھیے 2 پہر میں بہت مختصر سا یہ وقفہ ہے. جی. لیکن اس میں وہ شہادت عظمیٰ پیش کی گئی کہ جس کی مثال زمین اور آسمان آج تک نہ دے سکا.
عصر تک امام کے صحابی، امام کے بیٹے، امام کے بھتیجے، امام کے بھانجے، امام کے بھائی، یہاں تک کہ وہ معصوم 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہوا، وہ مجاہد جس کو امام اپنے ہاتھوں پر لے کر فوج یزید کی طرف گئے تھے، اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں مجرم ہوں تو یہ بچہ معصوم ہے، یہ پیاسا ہے، بالکل۔ اس کو پانی پلا دو، لیکن فوج یزید نے کہا، وہ پھر کر رونے لگے، منقلب ہو گئے تھے اور کہا کہ اس بچے کو پانی پلا دو، لیکن عمر سعد نے جب دیکھا کہ رنگ بدل رہا ہے اور وقت گزرا چلا جا رہا ہے، عصر ختم ہونے سے پہلے ہمیں حسین کا سر کاٹنا ہے تاکہ ہم نماز عصر ادا کریں۔ دیکھیے عالم جہالت کا یہ ہے، حجت خدا کے قتل کے درپے ہیں اور نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، حرملہ نے تیرے سے شعبہ اپنی کمان سے رہا کیا، اور وہ 6 مہینے کا بچہ منقلب ہو گیا، اور بابا کے ہاتھ پر حسین نے اس خون مبارک کو لے کر آسمان کی طرف پھینکا اور اپنی ریش مبارک پر ملا کہ میں اس حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا۔ اور تاریخوں نے لکھا ہے کہ کس طرح ننھی سی قبر بنائی تھی، اور اس کے قبر بنا کر امام خود جب میدان میں تشریف لے کے گئے ہیں، بیویوں سے خدا حافظ کیا ہے، سب بیویوں کو تلقین صبر کی ہے، خدا حافظ کیا ہے، تو ایسی شجاعت سے جنگ کی۔ مولا کا مقصد ہرگز جنگ کرنا نہیں تھا، آپ نے اپنے اس وقت بھی خطبہ فرمایا اور ایمان اور ہدایت کی طرف لوگوں کو راغب کیا، لیکن وہ بدبخت فوج یزید جو تھی، ان کی قسمت میں وہ لعنت، ابدی لعنت لکھی ہوئی تھی۔ بے شک۔ امام نے بہت شجاعت کے ساتھ جنگ کی، اور جب وقت عصر آیا تو وعدہ طفلی ادا کرنے کا وقت آیا، اور ہاتف غیبی نے صدا دی کہ بس اے حسین، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام نے نیام تلوار میں رکھ لی، آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہیں تو مقاتل لکھتے ہیں کہ نہ زین پر تھے اور نہ زمین پر تھے، اتنے تیر امام کے جسم مبارک میں پیوست تھے کہ زمین پر آتے آتے کافی وقت لگا، جبکہ وہ تیر بدن مبارک سے پار ہو گئے، اور سجدے میں امام نے اپنا سر رکھ دیا، اور اس سجدے کے عالم میں دعا کی کہ پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اور اس سجدے کے عالم میں شمر ملعون نے امام کا سر تن سے جدا کیا۔ ادھر